آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں یوٹیوب کے اوپر تجزیہ کاروں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ فخر درانی صاحب، پہلا سوال آپ سے۔ انصار عباسی صاحب کی آج خبر ہے، وہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور سینکڑوں مقدمات انکوائری شروع ہو گئی ہیں اس اسنا میں۔ کیا اس کریک ڈاؤن سے سوشل میڈیا پر غلط معلومات رکیں گی یا پھر یہ آزادی اظہار پر قدغن ہے؟ بالکل، یہ خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں جو NCCIA کی طرف سے یہ شروع کی گئی تھی انکوائریز اور کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، یہ دراصل بھارت اور پاکستان جنگ کے دوران جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کیا تھا جو ریاستی اداروں کے خلاف، یہ اس کے اوپر انکوائریز کی گئی تھی اور اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی اور کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں سلیکٹیو ہے جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اصل لوگ جو کہ پروپیگنڈا کرنے میں یا جو نیریٹو بلڈنگ میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے خلاف تو کبھی کوئی کارروائی اور ایکشن نہیں لیا جاتا۔ بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے اکاؤنٹس جو کہ بیرون ملک بیٹھ کے یہ ریاست مخالف، خاص طور پہ جب یہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی اس دوران جو جس طرح سے ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور جو مہم چلائی گئی تھی ریاستی اداروں کے خلاف کہ یہ بھارت سے ڈر گئے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیں گے، نہ کوئی جو ہے وہ بھارتی حملے کا کوئی جواب دیں گے، وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا انیشیٹ کرنے میں اور جو پھیلانے میں انوالو تھے ان کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری کا کوئی عمل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہ سب کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز جب تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی یہ تب تک جو ہے اس طرح کے جو مہم ہے یا پروپیگنڈا ہے کبھی رک نہیں سکتا، اور پھر سلیکٹیو کریں گے تو پھر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لوگ یہی کہیں گے کہ آزادی اظہار رائے کے خلاف جو ہے یہ حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اگر کارروائی کرنی ہے تو تمام لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ فخر درانی صاحب اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ بھٹی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ -1 فارمولا ممکن نہیں کیونکہ بانی پی جی آئی ہی پارٹی کو چلا رہے ہیں اور وہ خود صرف ان کے نمائندے ہیں، بار بار وضاحت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بیرسٹر گور صاحب کو اگر کوئی سوال ہوا ہے، سوال ہی ہوا ہوگا، ورنہ ان کو خود سے کہنے کی تو کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہوا ہے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیا بار بار آپ ایک بات پہ تکرار کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا لاجک ہے اس بات میں، اور یہ فضول سوال، عجیب و غریب سوال، اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ -1 مطلب عمران خان مائنس، مطلب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہاں، اگر بیرسٹر گور صاحب یا کوئی اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خلا کو پر کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، تو یہ تو ایک فضول سی سوچ ہے۔ یا کوئی بھی ایسا اگر سوچتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، جب تک وہ ہیں، زندہ ہیں، جیل میں ہوں، ان تک کوئی رسائی بھی نہ ہو، پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف دیکھے گی، کارکن ان کی طرف دیکھے گا، ان کے نام کے ووٹ پڑتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب ہو گئے، علیمہ خان صاحبہ ہو گئیں، بشرا بی بی صاحبہ ہو گئیں، یا کوئی اور ABCD یا کوئی اور جس کو فل اختیار کمیٹی بھی دے لیکن عمران خان صاحب موجود ہیں تو وہ تو فارغ ہیں۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی -1 نہیں ہوتا۔ اور یہ مزے کی بات سنیے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا میڈم شیخ کہ جب نواز شریف صاحب ایک نکل کے میڈیکل رپورٹوں پر لندن چلے گئے تھے یا اس سے پہلے جدہ چلے گئے تھے، تو یہ ساری بحثیں چل رہی ہوتی تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا شین میں سے میم نکلے گی، کوئی کہہ رہا تھا میم میں سے شین نکل جائے گی، کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا دی اینڈ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا -1 ہو گیا ہے۔ تو کوئی ہوا اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کوئی نہیں ہوا۔ تو -1 کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیل میں، ان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اپنے جیل میں ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، پارٹی ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ پارٹی کے لیے موجود ہیں، تو یہ تو ایک عجیب و غریب سوال ہیں جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ مولانا صاحب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کراچی سے متعلق کہ بجلی کے بلز کے ذریعے KMC فنڈز لیتا ہے خاص کر صفائی کے لیے، لیکن شہر میں گندگی ویسی کی ویسی، خاص کر بارش کے بعد اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے،
تو تاجر اتحاد بھی شکایت کر رہا ہے اربوں کے ٹیکس کے باوجود سہولیات نہیں ملتی ہیں کراچی شہر میں، شہریوں کو پیسے دینے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا منطق ہے پھر؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہیں، حکومت کی جو نااہلیاں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں، لیکن ہم بھی بحیثیت شہری جو ہے وہ کچرے کے حوالے سے خاص طور پہ ذمہ داریوں کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آئے دن دیکھ لیں، سڑکوں پہ خود دیکھ لیں، ہم کھاتے ہیں چھلکا وہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، باقی آپ کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا کے ہم کچرا نہیں ڈالتے، ہم سڑک پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور جو باقی شہری ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ان چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ آپ اپنے اپنے محلوں میں دیکھ لیں، باقی سب چھوڑ دیں کہ محلوں میں کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ جو حکومت کی سطح پر چیزیں کرنی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہو رہی یا بہت ہی کم ہو رہی ہیں اس میں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ گندگی جو ہے جتنی تیزی سے، اور خاص طور پہ بارشوں اور نالوں کے اس کے بعد جو اتنی آتی ہے، اب جو نالوں کی صفائی ہوتی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ جب نالوں کی صفائی ہوتی ہے، وہ کچرا نکالتے ہیں نالوں سے، اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس میں، اب وہ کب ٹرک آئے گا، کب وہ اس کو کچرے کو لے جائے گا، اس میں آدھا کچرا واپس پھر نالوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیڈ گورننس کی، نااہلیوں کی جو حکومت کی ہے، اور کیونکہ لوگوں کا جو رد عمل حکومت کے خلاف آتا ہے، وہ آتا بھی اس وجہ سے کہ آپ ٹیکس بھی لیتے ہیں، آپ بلوں میں بھی چیزیں لگ کے آتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پانی کا بل مجھے آتا ہے، پانی نہیں آتا، مطلب میں پانی کا بل کیوں دوں؟ اگر میرے نلکے میں پانی نہیں آتا ڈائریکٹ لائن سے اور مجھے ٹینکر منگانا پڑتا ہے، تو اس چیز کی جب تک آپ نلکے میں پانی نہ دے میں کیوں دوں ٹیکس، یا کوئی بھی شخص کیوں دے ٹیکس؟ کیا وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی آپ پانی کی لائنز کھول دیں، نلوں میں پانی آنے لگے، بالکل آپ ٹیکس لیں اور بڑھا کے ٹیکس لے لیں بھلے، لیکن پانی آتا نہیں ہے نلکوں میں اور بل آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بجلی، گیس، یہ ساری سچویشن، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو چیزوں میں بہتر، بنیادی ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، لیکن کچھ کوتاہی مجھ سے بھی ہوتی ہے بحیثیت شہری، اور میں بھی اپنی کوتاہی پر ضرور اس چیز کو ری وزٹ کروں کہ کیا میں کچرا صحیح طریقے سے پھینکتا ہوں، کیا میں چیزوں جو شہر میں جو گندگی ہے، صفائی ہے، اس میں میرا اپنا کتنا کنٹریبیوشن ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں، یہ چند مہینے کے لیے بند ہوتی ہیں، پابندی لگتی ہے، پھر آ جاتی ہیں۔ سر ویسے تو ابھی بھی افیکٹولی پابندی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد سندھ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم کروا رہے ہیں، لیکن کس حد تک ہو رہا ہے یہ ہم چیک ان بھی کر لیں گے اپنے رپورٹر سے۔ دوسرا بڑی صحیح آپ نشاندہی کر رہے ہیں سر، آپ تو کچرے یا تھیلیوں کی بات کریں، پان کی پیک، گٹکے کی پیک آپ دیکھیں اکثر دیواروں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، فٹ پاتھ، ہر جگہ جہاں دل چاہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے مزہ صاحب، مطلب ابھی آپ کوئی پل بنا لیں، اس پہ رنگ کر دیں، کوئی انڈر پاس بنا لیں، یا ویسی دیواروں پہ ہم وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی صاف دیوار نظر آئے اور اس پہ جا کے چوکنگ کر دیں اس چیز سے۔ وہ رنگ کیا، وہ تو پیکوں سے رنگ ہوا ہی ہوتا ہے، نیچرل رنگ ہوا ہوتا ہے۔ خیر جوکس اپارٹ، کیا کریں، اب تو وہ کہتے ہیں نا اتنے ظلم پڑے، اب ہم نے اس کے اوپر ہنسنا سی ہے۔ بٹ مذہب بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں، جہاں اس کے اوپر انتظامیہ کی، حکومت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہاں ہم لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پبلک پلیسز کو کوڑا کرکٹ پھینک کے، پان کی، گٹکے کی پیکے پھینک کے خراب مت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آصف بشیر چودھری صاحب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایف سی کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی اس فیصلے پر کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، کیونکہ یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو نہیں رہی اب، کیونکہ ہم نے 1915 کے ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب ہم نے اسے فیڈرل کانسٹیبلری میں کنورٹ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں، پورے ملک سے بھرتیاں ہو رہی ہیں، پورے ملک میں اس کے آپریشنز ہوں گے، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں بڑی اہم فورس یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے۔ تو اس کو بہتر طور پر کام کرنے کے لیے، اور جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اس میں اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اسلام آباد میں جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں، کیونکہ اس کا زیادہ کام جو ہے وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان سے نپٹنا ہوگا، تو یہ زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کر سکے گی۔
जब हम ये कहते हैं कि क्वार्टर जो है वो यहाँ लाया गया इस्लामाबाद में, तो इससे क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई खला पैदा होगा, तो इस हवाले से जो हमारी बात हुई है लोगों से, जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि क्योंकि इसकी प्रेजेंस पूरे मुल्क में होगी और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इसकी जो प्रेजेंस है वो पहले की तरह रहेगी, ताहम अब सिर्फ हेडक्वार्टर को जो है वो शिफ्ट किया गया है और इसमें मजीद भर्ती इसकी पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। तो उस पर आसिफ साहब थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ जो दहशतगर्दी का मसला है उसमें विफाक और पख्तूनख्वा की बड़ी चपकलिश होती है। FC ज़ाहिर बात है फेडरल कॉन्स्टेबलरी के अब शिफ्ट होने से विफाक को वो चपकलिश भी कम होगी और एक कोहिसिव पॉलिसी हमें विफाक की जो पॉलिसी है वही वहाँ पर नजर आएगी। जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थी, जब ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी नहीं थी, तब भी इसकी कमांड जो थी वो एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर करते थे और ये वफाकी वजारत दाखिला से हिदायत लेती थी। लेकिन एक लाइजोन होता है मकामी आपका लाइन फोर्स के साथ भी, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी, और उसी के तहत ही काम करते थे। अब जो है वहाँ पे क्योंकि इसने पूरे मुल्क में ये जिम्मेदारियां संभालनी हैं, बाकी तीनों सूबों में भी संभालनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि तो इसका इस्लामाबाद में यहाँ पे इसका हेड ऑफिस होने से इफेक्टिवली काम कर सकेगी। दूसरा जो सूबे के साथ जो मामलात हैं वो मैं समझता हूँ कि पहले की निस्बत शायद थोड़े बेहतर हो सकें कि जो कमांड होगी वो एक यूनानिमस ऑर्डर के तहत यहाँ से जाएगी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के अलावा दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी मिलकर ही काम करेंगी। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हो रहे हैं खासतौर पे 2 सूबों के अंदर हो रहे हैं, उनमें ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। बहुत दिलचस्प रहा है आपकी आसिफ बशीर चौधरी साहब।